ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ حقیقی تحفہ کیا ہے۔ آئیں اس کامل تحفے کو کھولیں جو خدا نے ہمیں پہلے کرسمس پر دیا تھا۔ سب سے پہلے خدا کا تحفہ اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں پڑھا ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تحفہ حاصل نہیں کرنا پڑتا، خدا کا تحفہ بے استحقاق ہے۔ سچ میں خدا کا تحفہ بے استحقاق ہے، اور افسیوں اس کے 2 باب اور اس کی 4 سے 10 آیت تک ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ عمل کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہاللویا۔ اور تیسرا یہ کہ خدا کا تحفہ آسمان کی دولت کی منتقلی ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ کتنا شاندار تحفہ ہے! اور نہ صرف وہ ہمیں یسوع دیتا ہے بلکہ یسوع وہ تحفہ ہے جو دیتا رہتا ہے۔ اس کا ہونا زندگی ہے، اور اس روح کی وجہ سے ہماری زندگی کا چشمہ ہے جو اس نے ہمارے پاس بھیجی ہے۔ خدا کا تحفہ ہمارے لیے آسمان کی دولت کی منتقلی ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ ہاللویا۔ خدا کا تحفہ ہمارے لیے آسمان کی دولت کی منتقلی ہے، اور یہ افسیوں اور اس کے 1 باب اور اس کی 7ویں سے 8ویں آیت میں لکھا ہے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزرنے کی وجہ سے وہ کھو چکے ہیں جو پہلے آپ کی ملکیت تھی، تو نجات حاصل کرنا اس کو واپس خریدنا ہے۔ میں گٹار کہوں گا کیونکہ میں گٹار بجاتا ہوں۔ اگر میرے پاس میری قیمتی گٹار ہے اور یہ میرے پاس 18 سال کی عمر سے ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور یہ میری دنیا کی قیمتی چیزوں میں سے ہے، تو اگر میں مشکل وقت سے گزر رہا ہوں تو مجھے اپنے خاندان کے لیے مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کروں، تو میں ایک مہری کی دکان پر جاؤں گا اور میں انہیں اپنی مارٹن گٹار بیچ دوں گا، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے کچھ رقم دے سکتے ہیں۔ تو میں ایک گھر چلا جاتا ہوں، لیکن اگر حالات بہتر ہو گئے اور میرے پاس مالیت واپس آ گئی تو میں سوچوں گا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں اور میں وہ واپس خریدنا چاہتا ہوں جو پہلے میرا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں واپس جاؤں اور پیسے لے کر اسے سود کے ساتھ واپس کر دوں اور کہوں کہ میں نے چھڑا لیا اور اب میرے پاس وہ ہے جس کی میں نے قدر کی تھی۔ وہ چیز جو میرے لیے بہت اہم تھی وہ اب میرے پاس ہے۔ میرے دوستوں، خدا نے ہمیں چھڑایا، ہم اس کے تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی ملکیت تھے اور اس نے ہم سے محبت کی، لیکن ہم نے خود کو غلامی میں بیچ دیا۔ ہم دوسرے راستے پر چلے گئے، ہم نے اپنی ضرورت کی وجہ سے اپنے آپ کو شیطان اور اس کی بادشاہی کے سامنے بیچ دیا، اور ہمیں ایسا کرنے کا حق تھا۔ میرے دوستوں، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ خدا کی پیروی کرنے والے ہیں یا نہیں، اور اس لیے کہ ہم نے خود کو غلامی میں بیچ دیا تھا۔ افسیوں 1 باب اور اس کی 7ویں سے 8ویں آیت تک لکھا ہے، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا۔ اس کے نہ صرف محبت کے بلکہ وہ نازل ہوا۔ چلو ہم سب مل کر ایک ساتھ کہتے ہیں کہ نازل ہوا۔ میرے ساتھ مل کر بولیں، وہ نازل ہوا، وہ نازل ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محبت اور اپنی سخاوت اور اپنی ہمدردی ان لوگوں پر کریں جن سے آپ ملتے ہیں۔ نہ صرف اس طرح کی ناراضگی کا اظہار کریں کہ ہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے دینا پڑے گا، میں ایک مسیحی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم سے
محبت کرنی چاہیے۔ نہیں، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس طرح خدا محبت رکھتا ہے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اسے آپ کے چہرے پر قابل اعتماد ہونے دیں، کیونکہ تم مسیح کی وجہ سے امیر ہوئے ہو۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ دوسروں پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ اور اب آخر میں خدا کے تحفے کی قیمت اس کی قربانی کی متناسب ہے جس کی اس نے نمائندگی کی ہے۔ فرشتوں نے آسمان پر نقصان اور زمین کا فائدہ دیکھا، اور انہوں نے گایا، اور انہوں نے آسمان کے بادشاہ کی پیدائش کا اعلان کیا۔ اور اب ہم آج یسوع کو نجات دہندہ اور خدا کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اس وقت یسوع کا آنا ایک تنزیلی تھی۔ یہ آسمان کے بادشاہ کا زمین پر خادم کے لیے دستبردار ہونا تھا۔ آسمان کے تمام میزبانوں نے اس کی پرستش کی، آخر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود و مردہ غمناک تھا۔ وہ زندگی کی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے گزرا جس سے آپ اور میں گزرتے ہیں۔ یسوع نے خود کو خالی کر دیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کے طور پر بھی خالی تھا؟ وہ سب کچھ جان کر نہیں آیا۔ یہ کہتا ہے کہ یسوع حکمت اور قد و قامت میں ترقی کرتا گیا۔ وہ بڑا ہوا اور آیا اور اس نے سب کچھ خالی کر دیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کی کیا قیمت ادا کی؟ اور یسوع خود کو خالی کرنے اور اس زمین پر ہماری طرح چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ حیرت انگیز ہے، دولت کی کیا منتقلی ہے۔ اور فرشتوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آسمان کے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے۔ آئیں اسے ہم دیکھتے ہیں۔ یسایہ 53واں باب اس کی 3 سے 4 آیت میں وہاں لکھا ہے کہ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مردہ، غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپروش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ یہ سب بھیڑوں کی طرح بھٹک گئے تھے، ہم نے سب کو اپنے راستے کی طرف پھیرا، لیکن خدا نے ہم سب کی بدکاری اس پر ڈال دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی دہاڑیوں سے ہم سب شفا یاب ہوئے۔ ہم آسمان کی قربانی کی وجہ سے بحال ہوئے ہیں۔ خدا کے تحفے کی قیمت اس قربانی کی متناسب ہے جس کی اس نے نمائندگی کی ہے۔ عبرانیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکے۔ واہ، وہ قربانی جو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے میں دی ہے، وہ قربانی جو یسوع نے یہاں پر اترنے کے لیے دی ہے۔ رومیو 5واں باب اور اس کی 7 سے 8 آیت میں لکھا ہے، ہم خدا کے تحفے کی قیمت کو اس قربانی کے تناسب سے دیکھتے ہیں جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ اس نے اسے اپنی زندگی کی قیمت ادا کی، اسے موت کا پیالہ پینا پڑا اور وہ تمام درد اور سزا سہنی پڑی جس کے تم اور میں مستحق تھے۔ رومیو 5 باب کی 7 سے 8 آیت، کسی راز بازی کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، میں اور آپ جب گناہگار ہی تھے، تو مسیح ہماری خاطر موا، وہ ہماری خاطر موا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں باپ کی محبت کے بارے میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ میرا بیٹا چھوٹا بچہ تھا، بالکل اتنا سا، پر اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اور ایک دن میں بیلڈون کی گلی کے پار گیا۔ میں بیلڈون کی 12ویں گلی کے قریب رہتا ہوں، اور اس وقت وہاں سڑک پر کوئی روشنی نہیں تھی، اور میں اس وقت پڑوسیوں کے گھر پر تھا۔ اور پھر میں مڑتا ہوں اور میں اپنے چھوٹے بچے کو دیکھتا ہوں۔ وہ ابھی تک چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹا بچہ ہے۔ بیلڈون کی طرف چلتے ہوئے میں اسے دیکھتا ہوں کہ نہیں، رک جاؤ، واپس آ جاؤ۔ میں بس اسے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں، جاؤ، رک جاؤ،
یا واپس آ جاؤ۔ اور وہ کہتا ہے میرے پاپا ہاتھ لہرا رہے ہیں، اور اس لیے ہماری ایک دوڑ تھی اور ہم نے ٹریفک کو دیکھے بغیر اور کچھ سوچے بغیر دوڑتے ہوئے ملاقات کی۔ ایک باپ کا دل اپنے بچے کے لیے اپنی جان دے دے گا۔ ہم بھاگے اور ہم سڑک کے بیچوں بیچ ملے، اور میں نے اپنے بچے کو پکڑ لیا اور گاڑیوں کے آنے سے آگاہ ہو کر دوڑتا رہا۔ ہم انسانوں کے طور پر یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے پکڑا اور کنارے کی طرف آ پہنچا۔ جب کنارے پر پہنچا تو ایک لمبی سانس لی۔ واو، ہم انسانوں کے طور پر یہ کر سکتے ہیں، لیکن خدا آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ صرف آپ کو موت سے ہی نہیں بچاتا، اور نہ صرف وہ آپ کو بچانے کے عمل میں اس نے ایک چھوٹا سا کردار ادا کیا، نہ صرف ایک چھوٹی سی چوٹ کے ساتھ باہر نکلا، بلکہ اس نے آپ کو زندگی دینے کے لیے موت کی سزا لی۔ ہمیں بچانے کی خاطر وہ مرا تاکہ ہم زندگی پائیں، لیکن یہ اس نے رضاکارانہ طور پر کیا، کیونکہ ہمارے پاس خدا کی قسم ہے جو خود کو اس طرح دیتا ہے۔ یسوع نے رضاکارانہ طور پر اپنے الہی حقوق کو ایک طرف رکھا اور عاجزی کے ساتھ ہمارے درمیان جسم کے طور پر آیا۔ یہ ہمیشہ سے خدا کا منصوبہ تھا۔ یوحنا 10واں باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی اس سے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے۔ یسوع نے اپنے آپ کو ایک لاچار بچے کے طور پر خالی کر دیا، اور خدا کا تحفہ نرم لپٹے کپڑوں میں لپیٹ کر ماں کی باہوں میں لٹا دیا گیا، اور یہ ابھی بہت اچھا لگتا ہے۔ واو، کتنا دلچسپ ہے کہ یسوع مسیح ایک چھوٹے بچے کی طرح خالی ہو کر نرم لپٹے ہوئے کپڑوں میں ہے، اور وہ اپنی ماں کی باہوں میں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کا تحفہ ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے اس سے اچھی بو نہیں آ رہی تھی، اس کی صفائی نہیں تھی۔ وہ ایک غار میں تھے، ماں نے پہلے کبھی بچے کو جنم نہیں دیا تھا، یہ سب کچھ نیا تھا۔ یوسف کہتا ہے کہ یہ منصوبہ ہے، اور یہ سب سے نچلی جگہ پر آ کر نجات شروع ہوتی ہے، اور انہوں نے اس معصوم چھوٹے بچے کو ان نرم کپڑوں میں لپیٹ لیا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نجات کا کام کہاں سے شروع ہوا؟ ایک چھوٹی سی جگہ سے جہاں چرنی تھی۔ ہاللویا! ایک چھوٹا سا بچہ نرم کپڑوں میں لپٹا ہوا ہمارے لیے نجات لے کر آیا۔ فرشتوں نے اس قربانی کو سمجھا جو زمین پر امن قائم کرنے کے لیے درکار ہو گئی، اور آسمانی باپ جانتا تھا کہ وہ قیمتی برہ جسے مریم کی باہوں میں پالا گیا وہی ہوگا جو دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لے جائے گا۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اس نجات دہندہ کو کھولتے ہیں جو ہمارے درمیان نجات لایا۔ یوحنا پہلا باب اس کی 29ویں آیت، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ چرنی میں چھوٹا بچہ نہیں ہے، وہ آپ کی سزائے موت لینے آیا تھا، اور اس نے اسے آپ کے لیے رضاکارانہ طور پر لیا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور خدا کے تحفے کو کھلا ہوا دیکھے۔ وہ چرنی، وہ کپڑے وہیں رہ گئے جب انہوں نے اسے اتار دیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے لٹکا دیا، جسے انسان نے، زمین نے اور ایک لمحے کے لیے آسمانی خدا کی طرف سے ٹھکرا دیا گیا۔ اور خدا کا رویہ یہ تھا کہ خدا نے اپنا منہ پھیر لیا کیونکہ یسوع نے آپ کا گناہ اٹھایا۔ وہ ہماری خاطر گنہگار بن گیا تاکہ ہم مسیح میں خدا کے راست باز بن جائیں۔ ایک لمحے کے لیے خدا نے منہ موڑ لیا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آسمان نے وہ قیمت ادا کی جو خدا نے ادا کی تاکہ آپ راست بازی حاصل کر سکیں اور اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رشتہ بحال کر سکیں؟ خدا کا تحفہ جو ہم کرسمس کے موقع پر مناتے ہیں وہ ایک بحالی تعلقات کی پیشکش ہے۔ اب لفظ ایمینول جو پہلے کہا گیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جی ہاں، خدا ہمارے درمیان ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اور آسمان میں خدا نہ صرف آپ کے قدم باہر رکھنے کا انتظار کر رہا ہے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے تمہارا گناہ اٹھایا، تمہارے لیے مر گیا، جس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ لیکن آپ کو اسے یسوع میں جو بے گناہ ہے بحال ہونے والے تعلقات کی پیشکش وصول کرنے کی ضرورت ہے۔
جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بحال ہو جاتے ہیں اس تعلق میں جو خدا کا اور آپ کا ہے، لیکن تمام تحفوں کے ساتھ ان کو حاصل کرنے اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے انہیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت آپ کو وہ طریقہ پیش کرتی ہے جس سے آپ اس کرسمس یسوع کا تحفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا وہ یسوع ہے جو نہ صرف چرنی میں بچہ تھا بلکہ وہ ہے جو آپ کے گناہوں کے لیے مرتا ہے، اور وہ ہے جو کسی دن آسمان میں شان و شوکت میں فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ آپ کو اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ یسوع پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ اس معصوم بچے کو، اس انسان کو، اس خدا کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ سے پیار کرنے آیا اور آپ کے لیے مر گیا؟ کیا آپ اسے اپنے سارے دل سے قبول کریں گے؟ اپنے دل کو کھولیں اور یسوع کو اور خدا کی زندگی کے تحفے کو قبول کریں اور آپ جیتے رہیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کھڑے ہو جائیں، اور جیسے ہی آپ کھڑے ہوتے ہیں میں آپ کو ایک چیلنج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس فرشتہ صفت چھوٹے بچے کی تصویر کی بحالی سے کوئی مسئلہ نہیں جو دنیا میں صاف کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس آدمی کو رد کر دیتے ہیں جو مرنے کے لیے آیا تھا، جسے دنیا حقیر سمجھتی ہے، اور اگر آپ اس کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کو بھی کسی نہ کسی طرح دنیا سے رد کر دیا جائے گا۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ یسوع زندگی اور ہمیشہ کے لیے اور اپنے ساتھ ابدیت پیش کرتا ہے، لیکن یہ دنیا اسے پسند نہیں کرے گی۔ لیکن دنیا کو خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت ہے جو مسیح کی اور اس نے ان کے لیے جو کیا ہے اس کی وجہ سے زندہ ہیں، اور پہاڑ پر اور ہر جگہ خوشی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جانے کے لیے پرجوش ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آج آپ کو قبول کرتا ہوں، میں آپ کو قبول کرتا ہوں۔ خداوند میرے ساتھ رہیں، میری زندگی کا بادشاہ بنے، اور وہ سب لے لو جسے مٹانے کے لیے آپ مرے اور مجھے مقدس بنایا، کیونکہ میں تیرے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ لہٰذا سر جھکائے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پہلی بار ہے جب آپ نے حقیقت میں کبھی نہیں کیا کہ یسوع میں اپنی زندگی آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں؟ اگر آپ آج کرسمس منانا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ آج میں یسوع کو قبول کرنا چاہتا ہوں جسے مردوں نے رد کیا۔ اپنے ہاتھ اٹھائیں، کہیں میں خداوند پیارے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ خداوند مجھ میں آ، مجھ میں رہ اور مجھے بھر دے، میں پیارے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی روح کے سبب سے آ اور وہ کلام کر جو صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ خدا آپ بہت اچھے ہیں۔ خداوند میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ خداوند اب میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو خوش رکھے اور خداوند آپ کو سلامت رکھے اور اپنا چہرہ آپ پر چمکائے۔ میری کرسمس۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ یا gcfchurch.youtube.com پر جائیں۔ آپ ہماری ایپ کے ساتھ جارج ٹاؤن کرسچن فیلوشپ کی بھی پیروی کر سکتے ہیں، یا پھر یہ آپ کو iOS یا اینڈرائڈ پلے اسٹور پر بھی مل جائیں گی۔ وہاں سے آپ فری ایپلیکیشن انسٹال کر سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو باشمول اسٹریمنگ کے ساتھ ہمارے تمام پیغامات ملیں گے جن سے آپ کو روحانی زندگی میں بڑھنے میں مدد ملے گی۔ آپ ان پیغامات کو سنیں اور اپنی فیملی اور اپنے فرینڈ سے شیئر کریں اور برکت پائیں۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.